أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سورۃ التحریم اس کے نازل ہونے کے پیچھے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس جب ان کی باری ہوتی، جب ان سے بات چیت کے لیے تشریف لے جاتے تو دیر تک ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. تو ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفیہ رضی اللہ عنہا دونوں نے آپس میں منصوبہ بنایا اور ایک پلاننگ کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے پاس زیادہ دیر گزارتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس اتنی دیر نہیں رکا کرتے ہیں. تو ان دونوں نے آپس میں یہ منصوبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان دونوں میں سے کسی کے پاس پہنچے، دونوں میں سے کوئی کہیں کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک گوند ہے جو ایک طرح سے بدبودار گوند ہوا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ام المؤمنین عائشہ یا صفیہ کے پاس پہنچے، دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے تو مغافیر نہیں پیا، اس کا استعمال نہیں کیا، میں تو زینب بنت جحش کے پاس شہد پی کر آ رہا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا جس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے. اور ازواج مطہرات میں سے جنہوں نے یہ کہا ان سے کہا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، یہ ہمارے دونوں کے درمیان راز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ جیسے ہی ہوا سورہ تحریم نازل کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، کیا تم اپنے بیویوں کی مرضی چاہتے ہو، بیویوں کی خوشی چاہتے ہو. واللہ غفور الرحیم،
اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی سے جو کہا کہ اس بات کو ہمارے درمیان رکھنا، کسی اور سے نہ کہنا، یہ راز کی بات تھی، لیکن ازواج مطہرات بھی انسان تھے، ان سے بھول ہونا، چوک ہونا ایک معمولی بات تھی۔ تو ازواج مطہرات میں سے انہوں نے دوسری بیوی کے پاس یہ بات بتا دی، راز نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے واقعے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ آپ زینب بنت جحش کے پاس جو زیادہ دیر گزارتے ہیں، اس سے روکنے کے لیے ام المؤمنین عائشہ اور صفیہ نے منصوبہ اور پلان کیا، اور یہ سارا واقعہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کر کہا کہ جو بات ہمارے درمیان راز تھی تم نے کیوں دوسروں کو بتا دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو جسے بتائی ہوں صفیہ، وہ اس طرح آپ کو خبر نہیں دے سکتی۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ کہا فلما نبأها به قالت من انبأك هذا، کہ اس خبر یعنی یہ جو راز لیک کیے ہیں، راز فاش کیے ہیں، اس کی خبر کس نے دی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال نبأني العلیم الخبیر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے جاننے والے، خبر رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ تو اس واقعے میں دو اہم پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے آپس میں جو پلان کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب بنت جحش کے پاس زیادہ رکنے سے روکنے کے لیے، اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور ازواج مطہرات کو یہ تنبیہ کی گئی کہ آئندہ اس طرح نہیں کرنا۔ یہ جو آپس میں تم لوگوں نے جو پلان کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کرنے سے روک دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیتوں میں کہا کہ اگر اس طرح تم کرو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم ہی اللہ کے رسول کے زوجیت سے نکال کر تم سے زیادہ بہتر عورتوں کو لے آئے گا۔ جیسے یہ آیتیں نازل ہوئی تو ازواج مطہرات نے معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ سے غلطی کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں باقی رکھا۔ اس سے ازواج مطہرات کے مقام میں، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ اس طرح کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر دوسروں کو لے آئے گا، لیکن انہوں نے اللہ سے معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیا اور وہ ان کا مقام باقی رہا۔ دوسری بات دوسرا پیغام جو اس واقعے سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے حلال کیا ہے، بیویوں کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لِمَ تُحَرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ، اللہ کے رسول نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہد نہ پینے کی جو قسم کھائی ہے، جسے اللہ نے حلال کیا، تم کیسے اسے حرام کر سکتے ہو؟ حلال و حرام کا جو یہ ہے اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جسے اللہ نے حلال کیا وہی حلال ہے، جسے اللہ نے حرام کیا وہی حرام ہے۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو یا کسی بڑے عالم کو، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ نے جسے حلال کیا اسے وہ حرام کرے، جسے اللہ نے حرام کیا اسے حلال کرے۔ اسی لیے یہودیوں نے اپنے علماء کو ایسے بنا لیا تھا کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو یہ مقام دے رکھا تھا کہ وہ جو علماء جس بات کو حرام کرتے اسے حرام سمجھتے، اگر وہ کسی حرام چیز کو حلال کہتے تو یہودی اپنے علماء کی پیروی میں حلال چیز کو حرام اور حرام چیز کو حلال کر لیا کرتے تھے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتیں نازل کی جن میں یہودیوں پر لعنت بھیجی، وعید بھیجی۔ یہودیوں کے ایک جو اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی جو تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہودی تھا، میں کسی یہودی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے علماء کو رب کا درجہ دیے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہودیوں نے اپنے علماء کو یہ حق نہیں دیا کہ حلال و حرام کا حق انہوں نے نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، حلال و حرام کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے،
یہ حق کسی اور کو دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس واقعے میں ایک پیغام یہ بھی دیا گیا کہ حلال و حرام کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ٹھیک، اب اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول سے سوال کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس واقعے یا اس قصے کا حکم بیان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہا کرتے، بلکہ کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی بات ہو جاتی تو اللہ کے رسول جو حکم بتاتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وحی کا انتظار کرتے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم بیان کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی حدیثیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں، اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، سب کے سب وحی ہے، اللہ کے رسول اپنے طرف سے بتایا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حجت قرآن ہے، قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، احادیث پر عمل کرنا ضروری نہیں، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، اللہ کے رسول کی ہر بات اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہوا کرتی ہے۔ ہاں البتہ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ثواب ہے اور وحی عام حدیث کی تلاوت ثواب نہیں ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے دونوں وحی ہیں، اللہ کے رسول کی ہر بات وحی کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہر بات اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے وہی بات کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی تھی کہ میں آئندہ سے شہد نہیں پیوں گا، اس قسم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، جو تم نے قسم کھائی ہے اس قسم کو توڑنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ بتلا دیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اگر کسی نے اپنے اوپر کوئی قسم کھا لی اور قسم کوئی آدمی توڑ دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی چیز ہو یا کوئی بھی انسان ہے، کسی بات کی قسم کھا لی کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، آئندہ فلاں سے تعلق نہیں رکھوں گا، کوئی بھی اپنے اوپر قسم کھا لیں تو اگر اس نے اس قسم پر باقی نہیں رہا تو اسے کہتے ہیں قسم توڑ دینا۔ قسم کھانے کے بعد اس قسم کو توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کفارہ کیا ہوگا؟ قسم کو توڑنے کا کفارہ، جو گناہ قسم توڑنے کا جو ہوتا ہے اس کا کفارہ، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ قسم توڑنے کا کفارہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ قسم توڑنے کے بعد گناہ سے اگر آدمی بچنا چاہتا ہے تو اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا انہیں پہنانا ہوگا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور کسوتہم، انہیں ان کے لیے جوڑے کا انتظام کرنا، پہلی سزا۔ اگر یہ ان کے استطاعت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ مِنْ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، یا گردن آزاد کرنا، غلام جو ہوا کرتے ہیں انہیں آزاد کرنا۔ یہ دونوں باتیں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، قسم توڑنے کے گناہ سے بچنے کے لیے 3 دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اس طرح قسم کا کفارہ یہ ہے کہ انسان 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں پہننے کا انتظام کرے یا غلام آزاد کرے۔ یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو انہیں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، جس سے آدمی قسم توڑنے کے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ القلم آج تلاوت کی گئی۔ سورۃ القلم میں اللہ تبارک و تعالی اصحاب الجنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اصحاب الجنہ کا یہ واقعہ مکے والوں کے درمیان مشہور واقعہ تھا، مکے کا ہر آدمی اس واقعے کو جانتا تھا۔ واقعہ کیا ہے کہ یمن میں ایک آدمی تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے باغات سے، کھیتوں سے نوازے تھے اور سخی انسان بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا کیا تھا، جب کبھی پیداوار ہوتے، کٹائی کا موقع آتا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مالدار آدمی کٹائی کے جو بھی حصہ ہے، کھیت سے جو بھی پھل نکلتے اس کی 3 حصوں میں بانٹتے۔ ایک حصہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا،
ایک حصہ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے کر دیتا اور ایک حصے میں آئندہ کے لیے، اس کی تیاری کے لیے رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ سخی انسان تھا، اس سے بڑے غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو فائدہ ہوا کرتا تھا، اور اس کی سخاوت سارے لوگوں میں معروف تھی اور مکے کے لوگ بھی اس کو جانتے تھے۔ جیسے ہی اس مالدار آدمی کا، اس سخی انسان کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد نے آپس میں بات کی کہ ہمارے والد پیداوار میں سے، کٹائی میں سے ایک حصہ، تینواں حصہ جو ہے، تیسرا حصہ غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اگر ہم اسی طرح کریں تو ہم نقصان میں ہو جائیں گے اور ہمارے جو کچھ پیداوار ہے اس میں ہمیں بہت کم ملے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ پلان کیا، منصوبہ کیا کہ جس دن کٹائی ہوگی، غربا اور مساکین آنے سے پہلے ہم کھیت میں پہنچیں گے، غربا آنے سے پہلے جو کچھ کٹائی ہو اس کو لے کر اپنے علاقے میں واپس آ جائیں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ غربا اور مساکین ہمارے پاس نہیں پہنچیں گے اور جو کچھ کٹائی ہوگی وہ سارا مال ہم حاصل کر لیں گے۔ ان کی غلط نیت کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کی، کیونکہ جو کچھ پیداوار ہے اللہ کی نعمت ہیں، اس نعمت کو انہوں نے غریبوں کو بھول دیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ راتوں رات فرشتوں کو بھیج کر، عذاب بھیج کر مکمل کھیت کو جو ہے جلا دیتے ہیں۔ صبح سویرے لوگ آپس میں اٹھ کر آہستہ کہنے لگتے ہیں کہ چلو چلو ہم کھیت کی طرف جائیں گے، اور کھیت میں جو کچھ پیداوار ہے اسے نکال کر ہم لوگوں کے آنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی ارادے سے لوگ رات میں صبح سویرے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی اپنے کھیت کے پاس پہنچتے ہیں تو کھیت کو جلا ہوا دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم اپنے کھیت کے بجائے کسی اور کے کھیت میں آ چکے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ ہم راستہ بھٹکے نہیں، بلکہ ہماری غلط نیت کی وجہ سے، غلط ارادے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور راتوں رات ہمارے کھیت کو جو ہے جلا دیا گیا، ان میں سے جو نیک آدمی تھا اس نے کہا فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب انہوں نے کھیت کو جلا ہوا دیکھا تو آپس میں کہنے لگے شاید لگتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہم راستہ نہیں بھٹکے ہیں، بلکہ انہوں نے آپس میں کہا بل نحن محرومون، بھٹکے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے محروم کر دیا، کیونکہ ہم نے غلط نیت سے لوگوں کو محروم کرنے کے لیے ہم یہاں پہنچے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرمایا کرتے تھے انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں دو آدمی تھے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، محنت کیا کرتا تھا، لیکن دوسرا آدمی، اس کا جو دوسرا بھائی تھا، وہ زیادہ محنت نہیں کیا کرتا تھا، غریب تھا، اور جب کبھی اسے مال کی ضرورت ہوتی تو اس مالدار بڑے بھائی کے پاس آ کر، یا جو مالدار تھا اس کے پاس آ کر کچھ ضروریات کے لیے کچھ مانگا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر وہ صحابی شکایت کیے کہ اللہ کے رسول، میرا بھائی ہے، میں محنت کرتا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے بار بار جو ہے مجھ سے طلب کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھ کر کہا انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، جو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، رزق جو مل رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تم سے راضی ہیں اور اپنے نعمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے تم پر کھول رہے ہیں۔ اسی لیے اسلام ہمیں جو پیغام دیتا ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس جو بھی دولت ہے، جو بھی مال ہے، جو بھی خزانہ ہے، اس میں کوئی بھی آدمی یہ تصور نہ کرے کہ اس میں 100% حق میرا ہے، 100% حق میرا ہے، بلکہ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر انسان کتنی ہی محنت سے مال کمائی کیوں نہ کرے، اس میں غربا کا، مساکین کا، رشتہ داروں کا، محتاجوں کا حق ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ معارج جو آج تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور جنت میں جانے والوں کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا للسائل والمحروم، ان کے مال میں مانگنے والے، غریب اور مسکینوں کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ وہ اپنے مال میں، دولت میں کبھی محتاجوں کو بھلا نہیں کرتے۔ اللہ کی عبادت انجام دیتے ہوئے وہ بندوں کی عبادت بھی اچھے انداز سے انجام دینے والے ہوتے ہیں۔ جو کچھ مال ہے وہ مال، اس میں اگرچہ کہ انسان محنت سے کمائے، غریبوں کا حق ہوتا ہے،
فقیروں کا حق ہوتا ہے, رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے. اسی لیے زکوٰۃ دینے کے لیے ہمیں کہا گیا. زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اگر ہمارے سامنے محتاج ہوں تو انہیں بھی یاد رکھنے کا حکم دیا گیا, اور یہ بھی پیغام دیا گیا کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے کوئی آدمی یہ نہ تصور کرے کہ میں جس کی مدد کر رہا ہوں, جسے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, اس پر احسان کر رہا ہوں. زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ لینے والے پر احسان نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ذریعہ بنایا ہے آپ کے زکوٰۃ دینے کے لیے, آپ کی نیکی کا ذریعہ انہی بنایا ہے. اسی وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, جو کچھ صدقہ و خیرات زکوٰۃ تم دیتے ہو, زکوٰۃ لینے والے کو احسان جتلا کر, تکلیف دے کر اپنے صدقات کو تم ضائع نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا, کسی کو غریب بنایا, تو یہ تمہارے لیے ذریعہ ہے, تمہاری نیکی کا ذریعہ ہے. وہ اس احساس کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے. تو اصحاب الجنہ ان لوگوں نے ارادہ غلط رکھا تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب بھیج کر ان سے نعمت کو چھین لیا. ان میں سے ایک نیک آدمی تھا, اس نے اپنے بھائیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ تم اللہ کی تعریف کیوں بیان نہیں کرتے. یعنی شکر گزاری کا طریقہ یہ تھا کہ غریبوں کا بھی حق دیا جائے, غریبوں کو بھی یاد کیا جائے, لیکن بخیلی اس قدر چھا گئی تھی کہ ان لوگوں کو نتیجہ انجام سامنے نہیں آیا. اس وجہ سے جیسے ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی, فوراً انہوں نے کہا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, آپس میں کہنے لگے, اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے یقیناً ہمارا پروردگار پاک ہے, ہر قسم کا عیب سے پاک ہے. انا كنا ظالمین, ہم ہی ظالم تھے, ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین, ہائے ہلاکت, ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون, اور کہا کہ یقین ہے کہ پروردگار ہم سے جو چیزیں چھن گئی ہیں اس سے زیادہ بہتر چیزیں ہمیں عطا کرے گا. ہم اللہ اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب, عذاب ایسے ہی آتا ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اللہ رب العزت انہیں مہلت دیتے ہیں, وارننگ دیتے ہیں, چھوٹ دیتے ہیں. اگر سنبھل جائیں تو صحیح ہے, نہ سنبھلیں, ہوشیار نہ ہو, غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہو, اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہلاک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے کہا کذالک العذاب, اللہ رب العزت کی پکڑ ایسے ہی آتی ہے, عذاب ایسے ہی آتا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور اللہ نے کہا کہ عذاب آخرت میں جو عذاب ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اگرچہ کہ لوگ کاش کے لوگ جان لیتے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں کیوں بیان کیا, اس کے پیچھے علماء نے, مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. آپ لوگ جانتے ہیں مکے کی سرزمین جہاں کوئی چیز اگتی نہیں, نہ پودا اگتا ہے, نہ سخت زمین پتھر ہونے کی وجہ سے, پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی چیز نہیں اگتی. لیکن اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے لوگوں میں ان کا احترام پیدا کیا تھا, انہی تجارت کا طریقہ بتلایا تھا, جس کی وجہ سے مکے کے لوگوں کا احترام ساری دنیا کے لوگ کیا کرتے. اور مکے کے لوگ کچھ نہ اگنے کے باوجود بڑے بڑے مالدار تھے, بڑے مالدار دولت والے تھے. اللہ رب العزت نے کہا کہ جب انہوں نے اصحاب الجنہ کے والد نے جب تک اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہے, اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے, اللہ تعالیٰ نے دیتا رہا. جب انہوں نے ناشکری کی اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں جب ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ ان کے کھیتوں کو برباد کر دیا. یہاں پر اشارہ تھا کہ لوگ جب بدر کے لیے نکلے تھے فخر کے ساتھ, غرور کے ساتھ نکلے, اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ہم بدر میں جائیں گے, محمد کو قتل کریں گے اور اونٹوں کو ذبح کر کے پکائیں گے, کھائیں گے, عیش کریں گے, اور اس کے بعد ہم مکہ لوٹ آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ناشکری پسند نہیں آئی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب الجنہ کے باغ کو ہلاک اور برباد کر دیا, جیسے ہی بدر میں یہ لوگ پہنچے
ان کے 70 سردار 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سرداروں کو قید کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی بتاتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو انجام کے اصحاب الجنہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد سورۃ المعارج میں ایک پہلی آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع۔ یہ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کے تعلق سے سوال کیا۔ اب دیکھیے جتنے انبیاء کرام آئے، ہر نبی جب قوم کے لوگوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں تو عذاب ایک معمولی چیز یا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ اور مکے کے جو لوگ کافر تھے شرارت میں اس قدر گزر چکے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد نے جو لے کر آئے وہ اگر حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ نضر ابن حارث ایک آدمی تھا، بڑا کٹر دشمن تھا، شرارت بھری ہوئی تھی، خباثت بھری ہوئی تھی نضر ابن حارث۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اللہ کے رسول نے جب انہیں کہا کہ تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ رب العزت تم پر عذاب لے آئے گا اور اسی طرح تم عاد و سمود کی طرح ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تو اس نے کہا کہ ہونا تو چاہیے کہ پروردگار اگر محمد نے جو پیغام لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام اگر حق ہے تو ہمیں ہدایت یہ کہنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے آئے وہ اگر حق ہے امطر علینا حجارۃ من السماء تو آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ انہوں نے اپنے آپ پر بد دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک سوال کرنے والا عذاب کے تعلق سے جو واقع ہونے والا عذاب ہے اس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں للکافرین لیس لہ دافع۔ جب عذاب آ جائے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عذاب جب آ جائے تو ایک کافر بھی اس عذاب سے نہیں بچ پائے گا، عذاب کا لقمہ بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قوم نوح سے لے کر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب سارے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے یہ بتلانے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے تو سوائے ایمان والوں کے کوئی بچ نہیں پاتے، اگرچہ کہ وہ نبی کا کتنا مقرب کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب عذاب آ گیا تو عذاب سے بچ نہیں پایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جب عذاب آ گیا تو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود وہ عذاب سے بچ نہیں پائی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عذاب کا سوال کرتے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عذاب آ جائے تو پوری قوم پوری جماعت ہلاک اور برباد ہو جائے گی، تم اسے مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر پڑھی گئی۔ سورۃ المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس کا معنی کیا ہے؟ اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جاؤ، قم فانذر، اٹھو اور اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ اور عذاب سے ڈراؤ۔ یہ دونوں آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد ڈر گئے تھے۔ پہلی وحی کے موقع پر جبریل علیہ السلام نے مل کر اللہ کے رسول کو 3 مرتبہ اپنے سینے سے چمٹ لیا تھا، تو ایک عجیب و غریب واقعے کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا زملونی ودثرونی، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہ مجھے ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، مجھے اپنے جان کا ڈر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے ساتھ انہیں نرمی کے ساتھ اللہ کے رسول کو اس ڈر کو دور کرنے کے لیے دوسری وحی کے موقع پر یہ آیت نازل کی یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھ جاؤ، یہ اب آرام کا وقت نہیں، اب لوگوں کو ڈرانا ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، ان میں بہت سارے واقعات ہیں
وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو جو باتیں قرآن مجید میں عبرت کی ہیں ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار رمضان کے مہینے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہمیں بنائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو، سننے کو پروردگار ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔